السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ کیا؟ قرآن کی 116 صورتیں ہیں۔ دوستو، ہم جو مسلمان ہیں نا، جو کسی فرقے کو نہیں مانتے، ہم دیوبندی نہیں ہیں، بریلوی نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں، ہم صرف مسلمان ہیں، سیدھے سادے۔ ہم لوگ قرآن کی 114 صورتیں مانتے ہیں۔ یہ وہی قرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، اور یہ ہمارے پاس اسی حالت میں موجود ہے جیسے ان کے پاس تھا۔ لیکن اللہ کی مار اور روایت پرستوں پہ، جو قرآن کو چھوڑ کے روایات کو مانتے ہیں، صحیح بخاری کو مانتے ہیں، ان لوگوں کا ایمان ہے کہ قرآن کی 114 صورتیں نہیں تھیں، 116 صورتیں تھیں۔ جی، آپ مانتے ہیں کہ قرآن کی 116 صورتیں ہیں؟ آپ کی خدمت عالیہ میں چند روایات پیش کرتا ہوں۔ روایت پرستوں کے مطابق قرآن کے اندر 116 صورتیں تھیں، یعنی 2 صورتیں زیادہ تھیں۔ ایک تھی سورہ خلا اور دوسری تھی سورہ حفد۔ یہ 2 صورتیں تھیں قرآن کے اندر جو صحابہ کرام نے پھر نکال دیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ روایت پرست کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے 2 صورتیں نکال دیں۔ دوستو، آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ ابن الدریس اپنی کتاب فضائل میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے جو یہ روایت منسوب ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ جو اللہم انا نستعینک کا یہاں سے جو جملے شروع ہوتے ہیں، یہ صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح عبد الرحمن بن ابزئی بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ، ان صیغوں کے ساتھ جو جملے آئے ہیں وہ صورت ہیں۔ اسی طرح امام اعمش وہ بھی لگ بھگ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ابی بن کعب جو صحابی تھے، ان کی قرات اس طرح تھی۔ یعنی یہ سب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک صورت تھی جو ابی بن کعب صحابی کے قرآن کے اندر تھی۔ اسی طرح ابن سیرین جو تابعی ہیں، یعنی صحابہ کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ بھی کچھ اسی طرح کی بات کرتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ دوستو، یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔ دوستو، یہ عبد الرزاق اور ابن ابی شیبہ دونوں کی روایت ہے، جس کے اندر آخری جملے پہ غور کریں۔ بعض کا اس پر گمان گیا کہ اگر بسم اللہ پڑھی گئی ہے تو گویا یہ صورت ہے۔ مطلب اس زمانے میں بھی لوگوں کا یہ خیال تھا۔ روایات کہہ رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا، ہاں یہ روایات کہہ رہی ہیں، یہ روایات بتا رہی ہیں کہ 2 صورتیں تھیں قرآن کے اندر ایکسٹرا، جن کو نکالا گیا ہے بعد میں۔ تو امام طبرانی نے اپنی سند سے ایک روایت بیان کی ہے۔ ابو اسحاق سے روایت ہے کہ خراسان میں امیہ بن عبداللہ کی بدولت ہم ایمان لائے، اور وہ وہاں 2 صورتیں انا نستعینک یہ والی جو ہے پڑھتے تھے۔ ہاں جی، یہ تو نہ صرف صحابہ بلکہ تابعین تک یہ بات جا رہی ہے، ان کے اسٹوڈنٹ تک، کہ یہ 2 صورتیں تھیں قرآن کے اندر۔ 114 نہیں، 116 صورتیں تھیں قرآن کے اندر۔ روایت پرستوں، مزہ آ رہا ہے؟ کہا تھا نا، ابو جعفر تنولی روز آپ کو انشاءاللہ سرپرائز دے گا۔ آپ کی روایات میں جو گندگی لکھی ہوئی ہے نا، یہ وہ کتاب ہے قرآن جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی 2 صورتیں ہیں ایکسٹرا ہیں۔ مطلب مذاق بنائے ہوئے آپ لوگوں نے۔ جب چاہا جی وہ فلانی روایت ضعیف ہو گئی ہے، جب دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے عقیدے کے خلاف روایت آ رہی ہے، ہمارے عقیدے پہ چوٹ پڑی ہے، نہیں جی وہ روایت ضعیف ہے۔ اچھا، اگر اسی روایت کو اپنے عقیدے کی سچائی کے لیے استعمال کرنا ہو تو کہتے ہیں ہاں جی وہ روایت صحیح ہے۔ یہ ان کی ڈرامہ بازیاں ہیں۔ دوستو، ان منکرین قرآن روایت پرستوں سے بچ کے رہو، یہ آپ کی ایمان کے دشمن ہیں۔ یہ جس طرح شیطان کان میں آ کے باتیں ڈالتا ہے، یہ انسانی شکل میں شیطان ہے جو آپ کو بتائیں گے قرآن
قرآن جو ہے یہ ناقص ہے، نعوذ باللہ، یہ مکمل نہیں ہے، 114 صورتیں نہیں ہیں، 116 صورتیں ہیں، یہ آپ کے اس طرح کی آپ کو پٹی پڑھائیں گے۔ قرآن کی 114 صورتیں ہیں بس، نہ 112 ہیں نہ 116 ہیں، قرآن کی صرف اور صرف 114 صورتیں ہیں۔ اسی روایات کی جگہ اٹھا کے دیوار پہ مارو، میرا اللہ نے کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آپ لوگوں کو شک میں ڈال رہے ہو اس طرح کی روایات لوگوں کو پڑھا کے۔ میں یہ روایات آپ کے سامنے کیوں لے کے آیا ہوں؟ تاکہ آپ ہوشیار ہو جاؤ، یہ کل کے دن آپ کو بتائیں گے ہاں جی 116 صورتیں 114 نہیں ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ہوشیار کیا ہے، ان کے ہتھ کنڈوں سے ہوشیار رہو۔ دوستو قرآن کو تھامو، انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114۔ روایت پرستوں سے بچ کے رہو۔ اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو اجازت دو، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن زندہ باد۔